إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بخاری مسلم ترمذی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ دو خطبات میں ہم نواقض اسلام یعنی اسلام سے خارج کر دینے والے کاموں کے متعلق مختصر میں بیان کر چکے ہیں۔ آج پھر انشاءاللہ تعالی اسی مضمون پر بیان کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو ختم کر دوں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام سے خارج کر دینے والا آٹھواں کام شرعی احکام سے آزاد ہونا ہے۔ جس کا یہ اعتقاد ہو کہ بعض لوگوں کو شریعت محمدی کی پابندی سے نکلنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو شریعت موسیٰ علیہ السلام سے خروج کی اجازت تھی، تو ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص کافر ہے، اس لیے کہ ایسا عقیدہ اللہ کے قول کی تکذیب کا ہم معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہی میرا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستے کی اتباع نہ کرو،
کیونکہ دوسرے راستے تم کو اللہ تعالیٰ کی راستے سے جدا کر دیں گے۔ سورہ الانعام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچیں اور کہا یہ سارے متفرق راستے ہیں، ان میں سے ہر راستہ پر شیطان ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ آیت سورہ الانعام کی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنا چاہے یا اس سے بے نیاز ہونے کا تصور کرے تو اس نے اسلام کی پابندی کو اپنے گردن سے نکال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری۔ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر جو خود سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ہماری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، گویا اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ دیکھا، ایک ٹکڑا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تم لوگ کس فریب میں ہو؟ میں تمہارے پاس صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور تم لوگ مجھ کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے تو تم لوگ گمراہ ہو جاتے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، کیا ہے اس روایت میں؟ اس روایت میں یہ ہے مسند احمد کی کہ اگر معنی یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے
تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی صحیح دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں، مگر میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، مشکات۔ جس نے محبت کیا میری سنت سے اس نے محبت کیا مجھ سے، اور جس نے دوست رکھا مجھ کو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، قولی سنت، فعلی سنت اور تقریری سنت۔ محترم حضرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو رد کرنے کا نتیجہ کفر ہے تو شرعی احکام سے آزاد ہونے یا آزادی کرنے والا اسلام سے یقیناً خارج ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گر عقیدہ اور عمل سنت مطابق ہے تو ٹھیک، گر عقیدہ اور عمل سنت مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ نیک اعمال سب بیکار ہیں، برباد ہیں۔ سب صحابہ اور امام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمہم اللہ، سب صحابہ اور امام سنت مطابق چلتے تھے، جو نہ سنت پر چلے گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ چاہے مفتی یا بڑا عالم ہو، سنت سے ہو دور، وہ ہے ٹیڑھی راہ پر، وہ ہے ٹیڑھی راہ پر، گمراہ ہے وہ بالضرور۔ مان یا مت مان اپنا فرض تھا کہنا کہا، یہ ہے سیدھی راہ سن لے، ٹیڑھی راہوں پر نہ جا۔ کر عقیدہ اور عمل سنت مطابق مان لے، کر عقیدہ اور عمل سنت مطابق مان لے، ورنہ پچھتائے گا محشر میں، یقیناً جان لے، ورنہ پچھتائے گا محشر میں، یقیناً جان لے۔ محترم بزرگوں اور دوستو،
اسلام سے خارج کر دینے والا نواں کام دین سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑنا، نہ سیکھنا اور نہ ہی دین پر عمل کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سمجھایا گیا، پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم گناہ گاروں سے بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ سورہ السجدہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو اعراض دین سے خارج کر دینے والا ہے، اس سے مراد وہ اعراض ہے جو دین کے ان بنیادی چیزوں کو سیکھنے کی شکل میں ہو، جن کے سیکھنے سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، خواہ وہ شخص دین کی تفصیلی باتوں کو نہ جانتا ہو، کیونکہ تفصیل تو علماء طلبہ ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے پاس دل ہیں مگر حق بات سمجھتے ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر حق دیکھتے ہی نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر حق سنتے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ لوگ۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، یہ آیت جو ابھی میں نے بیان کی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ آیت جو میں نے پوری اور ترجمہ کیا، یہ الاعراف سورت کی آیت ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری یاد سے روگردانی یا اعراض کرے گا، اس کی زندگی
اجیرن ہوگی، یعنی تنگی میں رہے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جانتے ہو بزرگوں اور بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یاد 5 وقتہ نماز مقررہ وقتوں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفر اکبر کی 5 قسمیں ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفر اعراض یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم و جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر لے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھے، نہ دشمنی رکھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر کان دھرے، یعنی نہ مانے۔ اعراض کے معنی کی وضاحت کے بعد ہمارے اس زمانے میں اس سے پہلے کے بہت سے قبر پرستوں کا حکم آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم سے کلی طور پر منہ موڑے ہوئے ہیں، کسی کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، اور نہ ہی کسی کی بات بتانے والے کی بات سنتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اعراض کی وجہ سے کافر ہیں۔ چنانچہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ سورہ الاحقاف۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، لہذا جہالت کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم نہیں لگ سکتا، کیونکہ جاہل کے سامنے جب اس کی غلطی بیان کی جاتی ہے تو وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور باطل سے رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سمجھایا گیا پھر بھی اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یقین جانو کہ ہم گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ سورہ السجدہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
بلکہ یہ بالکل سچ بات ہے کہ توحید کا تعلق تینوں چیزوں سے ہونا ضروری ہے: دل، زبان اور عمل۔ اگر ان تینوں میں سے کسی میں خلل واقع ہوا تو آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، جس کو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص توحید کو تو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بالکل کافر ہے۔ اس مسئلے میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کی حقانیت کی گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسلک توحید و سنت پر چلو تم بے دھڑک۔ مسلک توحید و سنت پر چلو تم بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ شرک و بدعت چھوڑ دو، توحید و سنت لو پکڑ۔ شرک و بدعت چھوڑ دو، توحید و سنت لو پکڑ، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام سے خارج کر دینے والا 10واں کام ممنوع وسیلہ یا ناجائز وسیلہ لینا ہے۔ مشروع اور ممنوع وسیلہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، وسیلہ کا لفظ جائز اور ناجائز اور مشروع اور ممنوع دونوں وسائل پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کون سا وسیلہ مشروع ہے اور کون سا ممنوع ہے۔ مشروع وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جناب سنیے، شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی صراحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان اعمال کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اور ممنوع وسیلہ کی تعریف یہ ہے کہ ممنوع وسیلہ کی تعریف یہ ہے کہ وسیلہ سمجھ کر وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو کتاب و سنت اور ان کی روح کے خلاف ہیں، بلکہ شریعت کی نظر میں ان کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، افسوس ہے کہ ان حرام اور ممنوع وسیلہ نے امت کی بڑی اکثریت اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ عوام کا بڑا طبقہ آج حرام اور ناجائز وسیلوں میں بری طرح گرفتار ہو کر جائز اور مشروع وسیلوں سے بالکل محروم ہوتا جا رہا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ امت کی موجودہ تباہی اور ذلت کا ایک سبب ان حرام وسائل کا اندھا دھند استعمال بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مشروع یا جائز وسیلوں کی قسموں کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، صرف ان کا نام لے کر کہ جائز وسیلے کون کون سے ہیں۔ پہلا جائز وسیلہ ایمان خالص کا وسیلہ لینا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ نماز کا وسیلہ لینا، روزہ کا وسیلہ لینا، حج کا وسیلہ لینا، عمرہ کا وسیلہ لینا، جہاد کا وسیلہ لینا، صدقہ کا وسیلہ لینا، ذکر و تسبیح کا وسیلہ لینا، درود شریف کا وسیلہ لینا، استغفار کا وسیلہ لینا، دعا کا وسیلہ لینا، اپنے مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ لینا، قرآن پاک کا وسیلہ لینا، اسماء حسنہ کا وسیلہ لینا، اپنے نیک کاموں کا وسیلہ لینا اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا وسیلہ لینا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جائز وسائل کی تشریح کے لیے پڑھیے کتاب عقیدۃ المومن، تالیف الشیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، تقدیم مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم حضرات، ہم نے مختصر طور پر ان جائز وسیلہ کی لسٹ آپ حضرات کے سامنے بتلا دی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ بیشتر مسلمان ان جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز وسیلے کے ذریعے فریاد رسی کرتے ہیں اور اسلام سے خارج ہونے والوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ناجائز اور حرام وسیلوں نے امت کی بڑی اکثریت اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اس میں عام مسلمان ہی نہیں بلکہ امت کے بہت سے علماء بھی گرفتار ہیں اور حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امت کی موجودہ تباہی اور ذلت و رسوائی کا ایک سبب، ایک ریزن ان ناجائز اور حرام وسیلہ کا اندھا دھند استعمال بھی ہے۔ اب ناجائز اور حرام وسیلے کون کون سے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ میں اس کو بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔